مسجد اقصیٰ اسلام کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم سب کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے 150 سالوں تک نماز ادا کی۔ یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں، بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی شکل ہے، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس کا اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کرانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرزمین قدس کے متعلق سورۃ الاعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کا مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس طرح سورۃ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس ہے اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس سرزمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان دونوں کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے تعمیر کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تقریباً 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصیٰ کو خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم کی طرف بھیجا اور حکم دیا مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی بنی اسرائیل فلسطین میں جب مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو دوبارہ بنیاد رکھی اور آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ تاریخ اور حدیثی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ نیز اس کی تجدید بہت سے پیغمبروں نے بھی کیا۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ کے بادشاہ بننے کے بعد شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا حجرہ بنایا تھا، جس کے اندر آپ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم تک نہ ہو
اور وہ اس طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مشغول تھے تو آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کی جسم مبارک ایسے ہی کھڑی رہی، اور جنات ایسے سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں اور نہ ہی زمین مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح و سالم موجود ہیں اور غیبی طریقے سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دھیما کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ علیہ السلام کی مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگی۔ تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنات کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھول گئی۔